السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مفتی محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ماسٹر پیسز آف اسلام۔ ناظرین، مدینہ منورہ کے قلب میں واقع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے تعمیر شدہ مسجد نبوی مدینہ منورہ سعودی عرب میں مسجد قباء کے بعد تعمیر ہونے والی دوسری بڑی مسجد ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے بعد اسے مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ مسجد نبوی مکہ میں مسجد الحرام کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی اور مقدس ترین مسجد ہے۔ مسجد نبوی جہاں امت مسلمہ کے لیے مقدس مقام ہے، وہیں مسجد نبوی کی تعمیر میں امت مسلمہ کے لیے بہت سے ایسے اسباق موجود ہیں جن پر اگر تمام مسلمان عمل پیرا ہوں تو روز محشر اللہ تعالیٰ کے ہاں جاں خلاصی کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین، آج ہم مسجد نبوی کی تعمیر کی تاریخی حیثیت کو بیان کریں گے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کب اور کیسے ہوئی، اور مسجد نبوی کی زمین کا انتخاب کیسے ہوا، اور مسجد نبوی ابتدائی دور میں کس شکل میں تعمیر کی گئی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام مستند دینی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر کے بعد 12ویں یا 14ویں دن یثرب یعنی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں تھے کہ محلہ بنی سالم کے قریب جمعہ کی نماز کا وقت آن پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلہ بنی سالم میں پڑاؤ ڈالا اور وہیں جمعہ کی پہلی نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کو مسجد جمعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد جمعہ قباء کی طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ اس پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا کچھ حصہ یہ ہے: پس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چوہارے کی برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ نیکی کا ثواب 2 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اور سلام ہو اللہ کے رسول پر اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور پھر بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت میں جانا ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے، یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی، یہاں دولت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس باغات بھی ہیں اور زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے، ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، کیونکہ یہ مامور ہے۔ اور اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ بنی بیاسا کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ہاں ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اسی طرح بنی ساعدہ کے علاقے سے گزرے،
ان حضرات نے بھی یہی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب فرمایا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیال تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا، ہم آپ کے ننیال والے ہیں، اس لیے یہاں قیام فرمائیے، یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی بہت ہیں، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے، پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہمیں آپ چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی معمور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک اور جگہ بیٹھ گئی، اور یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے کے قریب تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی، چند قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام بدستور چھوڑے رکھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اس جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے اور ساتھ ہی فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے۔ چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگیں اور یہ اشعار پڑھنے لگیں، ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولیں، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث مباحثہ ہوا۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرعہ اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ با جماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی اور اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں پر صرف دیواریں ہی کھڑی کی گئی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اسی جگہ پر مسجد بنے گی۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان 2 یتیم بچوں کے سرپرست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا اور یہ قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت جس کو مستدرک حاکم نے حدیث صحیح کہا ہے کے مطابق ترتیب سے اینٹیں لگانے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اب پتھر لگانا شروع کر دو، تو اس وقت موجود تمام صحابہ کرام نے اینٹیں اور پتھر لگانے شروع کر دیے۔ ابتدائی طور پر یہ ایک کھلی ہوا والی عمارت تھی جسے نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سینٹر، کورٹ آف لا اور روحانی اسکول کے طور پر استعمال کیا گیا، جہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے ایک ممبر یا چبوترا بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں تعمیری تبدیلیوں کے مطابق 622 عیسوی سے لے کر 660 عیسوی تک مسجد نبوی کے ڈھانچے میں بہت سے ساختی اضافے کیے گئے۔ 622 عیسوی میں مسجد نبوی کے جنوب، مغرب اور مشرق میں بالترتیب 3 نئے دروازے تعمیر کیے گئے، جن کا نام باب رحمت، باب جبرائیل اور باب النساء رکھا گیا، اور اس وقت قبلہ کی دیوار کا رخ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا اور الصفہ چبوترا شمالی دیوار کے ساتھ تھا۔ 628 عیسوی میں خیبر کی جنگ کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ کالموں کی 3 قطاریں بنائی گئیں جو نماز پڑھنے کی جگہ بن گئی۔ اگرچہ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد غیر ترمیم شدہ رہی، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں کچھ تعمیری تبدیلیاں فرمائیں، جس میں مسجد کو وسعت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کے علاوہ تمام مکانات کو منہدم کر دیا گیا اور دیواروں کی تعمیر کے لیے پتھروں اور مسجد کے صحن کے لیے دھوپ میں خشک مٹی کی اینٹوں کا استعمال کیا گیا، اور مزید یہ کہ مسجد میں 3 اور داخلی دروازے تعمیر کیے گئے۔ 649 عیسوی میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کو شہید کر کے ایک نئی مستطیل شکل کی مسجد تعمیر کی، جس میں پتھروں، لوہے کے کلمپوں اور ساگوان کی لکڑی کا استعمال کیا۔ 660 عیسوی سے لے کر 1517 عیسوی کے ادوار میں بھی مسلمان سلاطین نے مسجد نبوی میں بہت سی تعمیری تبدیلیاں کی، جس میں سے 707 عیسوی میں اموی خلیفہ الولید کی طرف سے مسجد کی
تزئین و آرائش کی گئی، اور مسجد اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کو الگ کرنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی گئی۔ مزید یہ کہ مسجد کو عباسی خلیفہ المہدی نے شمال کی طرف پھیلا دیا اور اس کا نام مسجد نبوی کے پینل پر کندہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی 4 دیواری المتوکل نے سنگ مرمر سے تیار کی تھی، اور 1470 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ایک گنبد بھی بنایا گیا۔ عثمانی دور حکومت میں سلیمان عظیم نے مسجد نبوی کی مشرقی اور مغربی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر فولاد سے ڈھکا ایک نیا گنبد نصب کیا گیا اور باب رحمت کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1817 عیسوی میں روضہ اطہر کی تعمیر سلطان محمود اللہ نے مکمل کی۔ 1837 عیسوی میں جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کو سبز رنگ دیا گیا، اس کا نام گنبد خضرا رکھا گیا۔ اگلے جانشین نے سرخ پتھر کی اینٹوں سے مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا اور توسیع دی۔ مسجد نبوی کو روضہ مبارک اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام عمارت کو دوبارہ ترتیب دیا گیا۔ آل سعود کے ادوار میں 1800 عیسوی میں سعود بن عبد العزیز اور ان کے پیروکاروں نے مدینہ میں سبز گنبد کے علاوہ تقریباً ہر مقبرے اور گنبد کو گرا دیا۔ سبز گنبد پر موجود زیورات اور قیمتی اشیاء کو اتار لیا گیا۔ گنبد خضرا کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ آل سعود گنبد کی سخت ساخت کی وجہ سے اسے گرانے سے قاصر تھے، اور کچھ کا یہ بھی خیال ہے کہ آل سعود کے آباء و اجداد میں ابن عبد الوہاب نے لکھا تھا کہ وہ گنبد کو منہدم ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے تمام گنبدوں کو گرا دیا گیا اور گنبد خضرا محفوظ رہا۔ سعودی بادشاہت کے دوران مسجد نبوی میں کئی تبدیلیاں کی گئی۔ 1951 میں بادشاہ کے حکم کے مطابق مسجد نبوی کے نمازی حال کو بڑھانے کے لیے مسجد کے ارد گرد کی جگہوں کو مسمار کر دیا گیا۔ مسجد کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں تیز رفتاری سے نئے مینار بنائے گئے۔ قرآن پاک یا دیگر کتابیں پڑھنے کے لیے مغربی دیوار کے ساتھ ایک لائبریری بھی بنائی گئی۔ 1985 میں مسجد کی دوبارہ توسیع کی گئی اور مسجد کے اطراف کی جگہوں کو مسمار کر دیا گیا۔ 1992 میں مسجد نبوی میں 27 ایسکیلیٹرز اور مزید صحن کو شامل کیا گیا۔ مسجد کے رقبے کو جدید بنانے اور پھیلانے کے لیے ستمبر 2012 میں $6 بلین کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس منصوبے کے لیے مغربی جانب ہوٹلوں، مکانات اور سہولیات کو منہدم کر دیا گیا۔ موجودہ دور کے لحاظ سے مسجد نبوی کا رقبہ 20.26 ایکڑز ہے اور مسجد نبوی کے 10 مینار اور 42 دروازے ہیں۔ ناظرین، مسجد نبوی کو اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب آنے والے عازمین کے لیے یہ سب سے بڑی مقدس جگہ ہے۔ مسجد نبوی مدینہ کے سیاحتی مقامات میں بھی سر فہرست ہے۔ مسجد نبوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے متصل حجرہ مبارک میں اپنے 2 جانثاروں کے ساتھ مدفون ہیں، جہاں روزانہ لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ اقدس پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہر مسلمان ہمتاً ہر وقت کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو مسجد نبوی میں حاضری کا شرف عطا فرمائے، اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق
ہمیں مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے تاکہ ہمیں روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔